دنیا کے معاملات میں مجھے آپ کو یہ سمجھ ہے، ہر آدمی کو یہ سمجھ ہے کہ کوئی بھی چیز محض آرزو کرنے پر، تمنا کرنے پر، خواہش کرنے پر یا زبان سے دعویٰ کرنے پر حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جہاں وہ پڑی ہوئی ہے وہاں تک کا سفر کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، یہ سارے کام کرنے پڑتے۔ دنیا کے کاموں میں ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ایسا ہی۔ کوئی انسان صبح بستر میں پڑا پڑا یہ آرزو کرے، یہ تمنا کرے، یہ خواہش کرے، ایک بار نہیں 1000 بار کرے، 1,00,000 بار کرے، میری دکان کھل جائے، میرا آفس کھل جائے، میری زمین آباد ہونا شروع ہو جائے، تو وہ 1000 سال 1,00,000 سال تک بھی اگر اس کو اتنی بڑی زندگی مل جائے، یہ کہتا رہے، نہ اس کی دکان کھلے گی، نہ اس کا آفس کھلے گا، نہ اس کی زمین کے اندر کوئی کام ہوگا۔ اس لیے تو ہر دکاندار صبح صبح جب اس کی دکانداری کا وقت ہوتا ہے تو اٹھتا ہے، تیاری کرتا ہے، جا کے دکان کھولتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے، پھر اللہ سے برکت کی دعا کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو ملازم ہیں وہ تیاری کرتے ہیں اور اپنی ملازمت پر بر وقت پہنچتے ہیں۔ کوئی کاشتکار ہے تو اپنا سارا کاشتکاری کا سامان لے کر اپنی زمین کے اندر جا کر وہ ٹریکٹر ہل چلانا شروع کر دیتا ہے، ہل چلانا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کرنا پڑے گا۔ لیکن دین کے معاملے میں بعض مرتبہ ہم اتنی سستی کا شکار، اتنی کاہلی کا شکار، اتنی بے پرواہی کا شکار ہوتے ہیں کہ ساری کی ساری زندگی آرزوؤں پر ہی گزار دیتے ہیں، تمناؤں پر ہی گزار دیتے ہیں۔ کسی چیز کے معاملے میں بس دعویٰ کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں دعویٰ ہم نے کر لیا، ہماری کامیابی کی ضمانت بن گیا۔ یہ رسم، یہ رواج اس دور کے اندر زیادہ چل پڑا ہے کہ موجودہ دور کی دنیا اور موجودہ زمانے میں لوگ دعوے ہی دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، مگر جہاں تک عمل کی باری آتی ہے تو ان کی زندگی عمل سے خالی نظر آتی ہے۔ اس لیے غالباً اقبال نے کہا نا کہ عمل سے خالی ہوا مسلمان، کر کے تقدیر کا بہانہ۔ تو اس اعتبار سے جو انسان جو دعویٰ کرتا ہے، اگر اس کے لیے کوئی تگودو نہیں کرتا، جد و جہد نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، یا عملی طور پر اس کا ثبوت نہیں دیتا، اس کا دعویٰ بے بنیاد ہے، ناپائیدار ہے۔ وہ دنیا میں خوش فہمی کے اندر مبتلا رہے گا اور آخرت میں حسرت اور ندامت اس کا مقدر بن جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہم نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم بس زبان سے یہ کہہ دیا کریں کہ ہم حضور کے ماننے والے ہیں، ہم حضور کے جانثار ہیں، ہم حضور کے وفادار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں عشق ہے، یہ کہہ دیں گے تو بس اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کے حبیب بھی راضی ہو جائے گے۔ اگر کام اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ پوری کی پوری شریعت کا نزول نہ فرماتے،
اتنا ہی کہہ دیتے، اب میرے محبوب اپنے ماننے والوں سے جا کر یہ کہہ دیں کہ بس وہ ایک جملہ دہرا دیں، ہم ان کی دنیا بھی بنا دیں گے، ہم ان کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس آیت کے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ امت کو، اہل ایمان کو یہ بات بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں، سنائیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یا یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، تو تمہاری یہ چاہت کی بنیاد پر یہ چاہت پوری ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تمنا کی بنیاد پر، چاہت کی بنیاد پر، آرزو کی بنیاد پر، دعوے کی بنیاد پر، کہنے کی بنیاد پر یہ آرزو پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ایک شرط لگائی، ایک راستہ بتایا، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس آیت میں 4 چیزیں بتائی ہیں، لیکن راستہ ایک ہی بتایا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کسی کو تمنا ہو، آرزو ہو بہت عمدہ اور بڑی قیمتی چیزیں حاصل کرنے کی، تو کوئی اس کو بتائے یہ قیمتی چیز بھی ہے، 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 سینکڑوں چیزوں کا نام لے لے کے بتائے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور اس کے بعد یہ بتائے کہ دیکھو یہ ساری تمہیں حاصل ہو جائیں گی، لیکن ان کے حصول کا راستہ ایک ہی ہے، گلی ایک ہی ہے۔ جہاں یہ رکھی ہوئی ہیں وہاں دوسرا راستہ کوئی نہیں جاتا۔ جہاں پر یہ پڑی ہوئی ہیں قیمتی چیزیں، کسی دوسری گلی سے جا کر تم یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے۔ فلاں فلاں قیمتی چیزیں تمہیں ساری حاصل ہو جائیں گی، لیکن راستہ ایک ہے، اس راستے پر چلنا پڑے گا، وہ سفر طے کرنا پڑے گا۔ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں ان کو کہ آپ کی اگر چاہت ہے، اور کس کی چاہت نہیں ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ کس کی چاہت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے؟ کس انسان کی تمنا اور مومن کی تمنا نہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہ کرے؟ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ اللہ اس کی بخشش کر دے۔ کس آدمی، کس مومن کی تمنا یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پر مہربانی نہ کرے؟ ہر آدمی کی تمنا، ہر مومن کی تمنا یہ ہے کہ اللہ اس پر مہربان ہو جائے، اللہ اس پر مہربان ہو جائے۔ کہ میں اور آپ اپنی دعاؤں میں یہ بات کہتے نہیں، مانگتے نہیں، اللہ تو مہربانی کر دے، اللہ تو کرم کر دے، اللہ تو احسان کر دے، اللہ تو ہماری بخشش، یہ دعاؤں میں ہم مانگتے ہیں۔ تو ہمارا مانگنا یہ بتا رہا ہے ہماری چاہت ہے، ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے۔ اللہ اپنے محبوب کریم کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ اگر واقعی تمہاری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بن جاؤ، تمہارا محبوب اللہ کی ذات ہو جائے، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تم پر مہربان ہو جائے، تو فرمایا یہ قیمتی متاع، دولت حاصل کرنے کے لیے راستہ صرف اللہ نے ایک رکھا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، فَاتَّبِعُونِی، جو آمنہ کے لال کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے، جو میرے اور آپ کے آقا کے پیچھے پیچھے چل کر حاصل ہوتا ہے، وہ راستہ ہے اتباع کا راستہ، حضور کی فرما برداری کا راستہ، اللہ کے نبی کی پیروی کا راستہ۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے اللہ کی محبت حاصل کر لے،
اللہ کے محبوب کی محبت حاصل کر لے، اللہ کی طرف سے بخشش حاصل کر لے، اللہ کی مہربانیاں حاصل کر لے، یہ ناممکن ہے۔ قرآن نے اس آیت میں بتایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، یغفر لکم، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، بڑی مہربانی کرنے والے ہیں۔